12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے، محترم مہینے کہا گیا ہے، اور ان مہینوں کی یہ حرمت جاہلیت کے زمانے سے دنیا میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے درمیان جو خاندانی لڑائیاں برسہ برس سے ہوتی چلی آ رہی تھیں، ان مہینوں میں وہ خاندانی لڑائیاں بھی تھم جاتی تھیں، رک جایا کرتی تھیں، احترام اور عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ ذی القعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ماہ ذی الحجہ، وہ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے انہی 10 دنوں کی 10 راتوں کو قسم کھا کر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی جس بات کو قسم کھا کر ذکر فرماتے ہیں تو یہ دلالت ہوتی ہے، علامت و نشانی ہوتی ہے اس بات کی اہمیت کی، اس کی عظمت کی، اس کی فضیلت کی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، والفجر، قسم ہے صبح کے روشن ہونے کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جن 10 راتوں کو اللہ رب العزت والجلال نے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ رب العزت والجلال کو ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے خیر اور بھلائی کے کام جتنے پسند ہیں، سال کے دوسرے دنوں میں کیے جانے والے خیر کے کام اللہ کی نگاہ میں اتنے پسندیدہ نہیں ہیں۔ اجر ملے گا دوسرے دنوں میں بھی، ثواب ملے گا دوسرے دنوں میں بھی، رمضان میں تو نفلی کاموں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو خاص فضیلت اللہ رب العزت والجلال نے آنے والے مہینے کے پہلے عشرے کے دنوں اور راتوں کو عطا فرمائی ہے، وہ خصوصی فضیلت سال کی دوسری راتوں اور دوسرے دنوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے خیر کے اعمال اللہ کو جتنے پسند ہیں، سال کے دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال اتنے پسند نہیں، تو جو آدمی مجاہد بن کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کے سامنے مقابلہ کر رہا ہو، کیا اس مجاہد کو بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ بدلہ اور ثواب نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا، وَلَا الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والوں کو دیا جائے گا، الا
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں وہ آدمی جو اپنی جان کو اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر جان و مال کو چھوڑ کر چلایا، جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گیا، تو اس کا اجر و ثواب تو بڑھا ہوا ہے، لیکن جب تک اس نے شہادت کا مرتبہ اور مقام نہ حاصل کیا ہو اس وقت تک اس کی نیکیاں اس انسان کی نیکیوں سے بڑھی ہوئی نہیں مانی جائیں گی جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر نیکیاں کر رہا ہے، خیر کے کاموں کو انجام دے رہا ہے. یہ جو تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان سب کا منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ایمان والا ان دنوں کی اہمیت کو اور قدر کو اور مرتبے کو جاننے والا بن جائے اور پھر ان مبارک دنوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی عظمت بیان کیا کرو، اس کی کبریائی بیان کیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے کلمات کثرت کے ساتھ ایمان والے کی زبان پر ذی الحجہ کے خاص طور پر ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت و ایمان کے ساتھ آنے والے ان مبارک دنوں سے فیض اٹھانے کی اور ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزگی کے اعتبار سے اس لائق بنا لیں کہ جب وہ مبارک دن اور وہ مبارک راتیں آئیں تو ان کے خیرات و برکات کو لینے میں کوئی رکاوٹ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو کرنے کے اعتبار سے ہمارے اندر نہ ہو. ہمارے دل پاکیزہ ہوں، ہماری زندگی پاکیزہ ہو، تاکہ جب وہ مبارک ایام آئیں، وہ مبارک راتیں آئیں تو آسانی کے ساتھ ان کے خیرات و برکات کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں. ایک روایت میں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے جس میں یہ فضیلت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مبارک دنوں کی بیان فرمائی. اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سعادت کے اور خیر کے لمحات جو ہمیں اللہ کے کرم سے میسر ہونے والے ہیں ان کو 100% قدردانی کے ساتھ گزاریں گے اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جن دنوں میں، جن اوقات میں اور جن جگہوں میں اللہ رب العزت والجلال نے برکت رکھی ہے، یعنی ان میں کیے جانے والے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اگر ان مبارک دنوں اور مبارک راتوں میں گناہ کیے جائیں گے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہو. جس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر آدمی ان مبارک دنوں کی ناقدری کرے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے گا تو اس کا وبال اور انجام بھی بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک ہو. ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان دنوں کو اور اپنی پوری زندگی کو باری تعالی کی مرضیات کے تابع بنائیں گے اور ہر طرح کے گناہوں سے اور نامرضیات سے اپنی حفاظت کا سامان کریں گے، بندوبست کریں گے اور فکر کریں گے. کوشش کی جائے نفلی روزے رکھنے کی، کیونکہ ایک ایک روزے کا ثواب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سال بھر کے روزوں کے برابر ذکر فرمایا. کوشش کی جائے راتوں میں خاص طور پر آخری پہر میں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی، تاکہ اللہ ہر رات میں شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب مرحمت فرمائے.
اور پھر ایک اور نصیحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو، قربانی اس کے اوپر واجب ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے جسم کے حصے کے کسی بھی بال کو نہ کاٹے، ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ ہدایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اس پر عمل کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ استحباب کا درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ ہدایت کیوں دے رہے ہیں، یہ نصیحت کیوں فرما رہے ہیں؟ اور جو محبت کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل فرض ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں سب سے اہم چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر جب آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ارشادات عالیہ پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال فرضوں اور واجبات پر عمل کرنے جیسا ثواب یا اس سے بھی بڑھ کر ثواب اس کو عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا مالک مجھ سے کیسی زندگی گزروانا چاہتا ہے، اور میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی زندگی گزارنے کا مجھ سے مطالبہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک اس کا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو نہ کاٹے اور ناخن کو نہ کاٹے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں ساری دنیا سے اللہ کے بندے کھچ کھچ کر کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ حجاج کرام کا مجمع ہے اس وقت مکہ مکرمہ میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جماعتیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ وہاں جو حجاج ہیں اور معتمرین ہیں ان کے لیے حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈریس کو اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ بغیر اس ڈریس کو پہن کر نہ کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کر سکتا ہے، نہ حج کرنے والا حج کر سکتا ہے۔ بیسلی دو چادروں کو اپنے جسم پر ڈالنا ہے، ایک چادر نیچے والے حصے کے لیے اور دوسری چادر اوپر والے حصے کے لیے۔ اور جب ان چادروں کو ڈال لیا جائے گا تو بہت سی پابندیاں ہوں گی جن پر عمل کرنا ہوگا ہر اس شخص کو کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے جائیں، ناخن نہ کاٹا جائے، خوشبو وغیرہ نہ لگائی جائے، بیوی کے ساتھ قربت نہ اختیار کی جائے، کسی جانور کو نہ مارا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کو، چاہے وہ مکہ مکرمہ سے کتنی دور زندگی گزار رہے ہو، یہ ہدایت فرمائی کہ دیکھو تمہارا اگر قربانی کا ارادہ ہے تو تم بھی کم از کم ان دو پابندیوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک بال بھی نہیں کٹیں گے اور ناخن بھی نہیں کٹیں گے۔ تو اس سے کسی نہ کسی درجے میں حجاج کرام سے تمہاری مشابہت ہو جائے گی۔ ابھی اسباب نہیں ہے وہاں حاضری کے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل تڑپتا ہے کہ ہم بھی اس رحمت کے دریا میں نہائیں اور غوطے لگائیں جہاں اللہ تعالی نہانے کا موقع حجاج کرام کو اور عمرہ کرنے والوں کو عنایت فرما رہے ہیں، لیکن اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے لاکھ اہل ایمان چاہنے کے باوجود حاضری نہیں دے پاتے۔ اللہ تعالی
اپنے ان ایمان والے بندوں کو بھی اسی خصوصی رحمت میں نہلانا چاہتے ہیں جس رحمت کا سایہ اللہ نے حجاج کرام اور معتمرین پر فرما رکھا ہے. اس کا ذریعہ اور راستہ پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم کسی بھی درجے میں اگر اللہ کے ان مقرب بندوں کی مشابہت اختیار کرنے والے بن جاؤ گے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی خصوصی رحمتوں کا رخ ان کے ساتھ تمہاری جانب بھی پھیر دے اور انہی کے طفیل میں تمہارے لیے بھی بخشش کا فیصلہ کر دیا جائے اور تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں. پیغمبر علیہ السلام گویا کہ ہم پر احسان فرما رہے ہیں اس طریقے کو بتا کر، یہ نصیحت فرما کر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ان خصوصی رحمتوں سے ہمیں بھی سرفراز فرمائے. اس لیے وہ مبارک و محترم دن آنے والے ہیں، ان سے پہلے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے جو ان دنوں کی قدردانی کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے. جو لوگ روزانہ اپنی داڑھی منڈانے کے عادی ہیں، کم سے کم 10 دن تک جب وہ بلیڈ نہیں چلائیں گے تو ہو سکتا ہے دل اللہ ان کا بھی بدل دے اور ساری زندگی ان کو سنت رسول سے اپنے چہرے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبولیت کی گھڑی ہے، مبارک دن ہے. اللہ کے حکم پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب یہ عمل کیا جائے گا تو بہت ممکن ہے اللہ رب العزت والجلال دل بدل دے اور انسان کا دل بدلے گا تو دنیا بدل جائے گی اور آخرت بدل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ ان مبارک دنوں کو گزارنے کی، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.